برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کی دین کی سمجھ کے لیے وقتاً فوقتاً خاص طور پر اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ذمہ داروں کا بھی میں مشکور ہوں کہ تسلسل کے ساتھ پروگرام کنڈکٹ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو توفیق دی اور یہ راہ فراہم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت میں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ آج انسان ایک تو اتنا اپنا وقت مصروف کر کے رکھا ہے، یوں سمجھیے کہ اتنا مصروف دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ہے تو نہیں، کہ ہر کوئی یہ راگ الپتا ہے کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس کہاں ہے وقت، برابر ہے، حالانکہ جتنے کچھ کام اس کے اپنے ہوتے ہیں، ان میں صحیح طور پر جو آپ کہیں کہ حلال بھی ہیں اور جائز بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، تو وہ 24 آورس میں آپ کے لیے 1/3 کا ہی آئے گا، بقیہ تو 2 حصے تو بربادی میں اختیار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک عام ذہن یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پر کسی عنوان کے تحت سن کے جمع ہونا اور نمازوں کی ادائیگی کے بعد خصوصیت سے عنوان کے لیے بیٹھنا سننے کی نیت سے، یہ آج ایک طرح کا ایک حیران کن مرحلہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے حالات یہ کرونا کے بعد جو مل بیٹھنے کے ہوئے ہیں، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جہاں تک میں دیکھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا، جمع کیا اس کی دین کی سمجھ کے لیے اور اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، تو یہ بہت بڑی توفیق الہی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، اور مجھے اس میں کچھ بولنا نصیب ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کی حمد ہے، اللہ ہی کا کیا ہے، اس کی مجد اور اس کی تمجید بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع عنایت کیا اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اہم ترین ہے کہ عمومی طور پر جو میرا خطاب اعلان کیا گیا جمعے سے کہ ہندوستان کی تاریخ یا تاریخ ہندوستان مسلمانوں کی آمد سے لے کر آج تک، یا یوں سمجھ لیجئے 2023 تک، ایک تاریخی مضمون تھا پورا، اور ذہن بھی اسی کے لیے میرا تیار تھا، لیکن نماز کے بعد، اعلان کے بعد بہت سے لوگوں کا اصرار اور خود بعد میں میری اپنی جو ذہنیت تھی وہ بھی تبدیل ہونے کی وجہ سے آج میں اس پہ خطاب نہیں کروں گا، ہاں وقت ملنے پر ضرور اس موضوع پر بھی آؤں گا، لیکن عمومی طور پر گزارشات جو مجھے پہنچی وہ یہ کہ جو جمعہ کا عنوان تھا مناظر القیامہ، یا قیامت کے مختلف مناظر، یا یوں سمجھیے کہ قیامت کے تمام تر مراحل، یہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کو پورا وقت نہیں ملا، کیونکہ جمعہ کا خطبہ بڑا ہی کیا ہے، مختصر ہوتا ہے، تو آپ اسی کو کنٹینیو کیجئے، تو زیادہ تر لوگوں کے اصرار بھی تھا، ذمہ داروں کا بھی اصرار تھا، تو میں آپ کے سامنے اسی مضمون پر گفتگو کروں گا، تو آپ اپنے ذہنی اعتبار سے یہ مت سمجھیے گا کہ عنوان تو ہم کچھ اور سننے کے لیے آئے لیکن آج ہم کچھ اور سنا رہے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، جو بھی ہو اصل میں اسلام اور دین کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں۔ اس مضمون پر انشاءاللہ کل کا جو عنوان ہے، شاید مجھے اس میں وقت مل جائے گا تفصیلی تاریخ رکھنے کا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کا یعنی 2 دن کا مضمون میں 1 دن میں کل ہی مکمل کر لوں انشاءاللہ، کیونکہ کل بھی تو آپ کے لیے پروگرام ہے اسی وقت یہی مسجد میں۔ آج جہاں پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا اور جن مناظر کو میرے ذہن میں اور بھی بیان کرنا مقصود تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کیا، تو میں اسی مضمون کو لے کے چلتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے سلسلے میں اور احادیث مبارکہ نے ہمیں تفصیلی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اصل میں اس کا ایک بہت بڑا اثر زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ جب تک ہم ان مناظر کو اور قیامت کو مد نظر نہیں رکھیں گے،
یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس معاملے میں وہ نہیں آئے گا جو ایک مومن کو ہونا چاہیے. اسی واسطے قرآن بہت زیادہ قیامت کے مراحل اور مناظر پر گفتگو کرتا ہے، بلکہ ایک ایک مرحلہ، ایک ایک چینجز جو ہوتے ہیں وہاں پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یا قرآن میں ہی تفصیلی گفتگو کی ہے، جس میں سے میں نے خطبہ جمعہ میں بہت سی چیزیں بیان کر دی ہیں. اب جو مسئلہ جہاں سے میں پھر شروع کر رہا ہوں یہ بالکل ابتدا ہے، لیکن وہ باتیں ہوں گی جو ریپیٹیشن میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے میں وہی بیان کروں گا جو اس میں سنے نہیں ہوں گے. اب اس حیثیت سے پہلی بات، یہ دنیا کی فنا اور آخرت کی ابتدا. قیامت قائم ہونے سے ہے، یعنی وہ ہو کر رہنے والی چیز کب؟ جب یہ پوری دنیا فنا ہوگی. یہ دنیا نہیں ہوگی تو یہ دنیا کب فنا ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. دیکھو کیا ان لوگوں نے یہ انتظار کیا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے، اس کے منتظر ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے گی؟ نہ، فقد جاء اشراطها، اس کی چند شروط ہیں، چند نشانیاں ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی. اچھا، یہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر. اس کے بالکل اپوزٹ اعتبار سے بھی قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہے، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو، اچانک پکڑ لے اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر اقتربت الساعة وانشق القمر. دیکھو چاند پھٹ گیا، قیامت بالکل قریب آ گئی. اور آپ سب کو معلوم ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور یہ نشانی تھی نبوت کے اعتبار سے. تو اللہ نے اس نشانی کے اعتبار سے بیان کیا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، چاند پھٹ گیا. گویا چاند پھٹنے کی علامت بھی ہو گئی، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی علامت بھی ہو گئی. تو اب قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اتنی قریب کہ ایک نشانی بھی اس کی پوری ہو گئی. اور یہ آیت بھی آئی ہے سورہ انبیاء کے شروع میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی، یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی لمبا گزرے گا، میں جیوں گا 50 سال، 100 سال، 150 سال، پھر پتہ نہیں میرا بیٹا جیے گا، پھر میرے بیٹے کا بیٹا جیے گا، پتہ نہیں کتنے لمبے سال گزریں گے. ابھی تک تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حساب لگا لیں تو 1500 سال ہو گئے، اور کتنے ہزار سال باقی ہیں، کتنے 100 سال باقی ہیں پتہ نہیں. پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں جی، اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت تو بہت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن حال انسانوں کا یہ ہے کہ وہ حساب کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حساب کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کی، یہ بھی غفلت میں. اب یہ تمام آیات کا مجموعہ جو ہے نا، وہ سمجھنا کیسے ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جلدی نہیں آئے گی، ایک طرف کہتا ہے اچانک نہیں آئے گی، ایک طرف معنی یہ ہے کہ آئے گی لیکن ضرور بالضرور شروط کے ساتھ آئے گی، بغیر نشانیوں کے آئے گی ہی نہیں. ایک طرف کہتا ہے کہ فوراً آ جائے گی، ایک طرف کہتا ہے کہ قریب ہو گئی، ایک طرف کہتا ہے کہ حساب کا وقت قریب ہو گیا. یہ معنی کس معنی میں؟ جبکہ یہ تمام باتیں ہو کے بھی 1400 سال گزر چکے. آج کی ہجری ڈیٹ کیا ہے؟ 1445 ہجری چل رہی ہے. اتنے سال تو ہو ہی چکے ہیں. تو یاد رکھو اس کا کس معنی میں لینا ہے. پہلی بات واقعتاً یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ 3 قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو گزر چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانی ہے.
چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت کی نشانی ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ قیامت کی نشانی ہے، ان کے درمیان لڑائیوں اور فتنوں کا سلسلہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس کے بعد امت کے اندر بڑے بڑے نشانیاں وہ بھی ہو چکے ہیں بعض۔ دوسری وہ ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، شراب کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، بے حیا ہو جانا، مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت، اور اسی طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کا قریب ہو جانا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرتا ہم کو معلوم ہوتا ایک دن گزرے جیسا، ایک دن پورا گزر جاتا ہم کو ایسے لگتا کہ ایک گھنٹہ گزرا ہے۔ تو قریب زمانہ، متقارب الزمان، زمان کا قریب ہو جانا، اور اسی طرح نت نئے ایجادات کے یہ بھی ہیں، یہ بھی ایک کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں پوری کیا ہو رہی ہیں؟ آ تو گئی، ختم نہیں ہوئی، اسی لیے علماء کہتے ہیں بڑھتی جائیں گی۔ بے حیائی ہے، اور بھی بے حیائی کے عجیب و غریب واقعات ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک شخص اپنی ماں سے زنا کرے گا، اس حد تک پہنچ جائیں گے بدبخت۔ شاہراہ عام پہ کرے گا بے حیائی، اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ شراب کی کثرت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ ہر جگہ شراب ہی شراب۔ تو یہ تمام برائیاں، جھوٹ کی کثرت، دھوکے بازی کی کثرت، یہ اور بڑھے گی۔ یہ سب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ تیسری وہ نشانیاں ہیں جو کہ آئیں گی تو پھر لگاتار ہوتی چلی جائیں گی، بڑی بڑی نشانیاں جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ ابھی ایک نشانی بھی وہ نہیں آئی، کیوں؟ اگر وہ آ گئی تو پھر ایک کے بعد دیگر نشانیاں آتی جائیں گی، یہاں تک کہ قیامت کا قیام ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی بڑی نشانی یا تو مہدی ہوں گے، یا تو نزول عیسیٰ ہو، یا تو دجال ہوگا۔ اب ان کا تسلسل چلتا رہے گا۔ حضرت مہدی آئیں گے، اسی زمانے میں حضرت، اس کی تفصیل میں نے 2 گھنٹے ریکارڈ کروائی ہے، آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب میں دیکھ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ مضمون میں آگے بھی جانا ہے، اس واسطے میں خالی ترتیب پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی آئیں گے تو اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے، اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، تو اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ نکلیں گے دجال کو مارنے کے لیے، قتل کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں جب دجال ختم ہو جائے گا، امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو اسی وقت معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہے جو حضرت عیسیٰ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا کہ حضرت عیسیٰ کو کہ آپ بھی اب ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں، کوہ طور پہ جا کے پناہ لے لیں اور وہیں پر رہیں جب تک کہ اگلا حکم نہیں آتا۔ اب یہ لوگ آئیں گے، ہر کسی کو ماریں گے۔ وہ قوم کون سی ہوگی؟ وہ یاجوج ماجوج ہوگی۔ وہ رہیں گے، دنیا کے ہر فرد کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ پورے انسانوں کو قتل کر دیں گے اپنے زعم میں، اپنے اعتبار سے، تو وہ اوپر بھی تیر چلائیں گے تاکہ اوپر والوں کو بھی قتل کریں۔ ایسے کیا ہے، جاہل قسم۔ پھر اس کے بعد وہ بھی مریں گے اللہ کے حکم سے، پھر حضرت عیسیٰ اتریں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ اپنی زندگی گزاریں گے 7 سال یا 8 سال جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوسری بڑی نشانیاں بھی ہو جائیں، دخان ہو جائے اور دابت الارض، زمین پھٹ کے کیا ہے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو ٹھپا لگائے گا، سیل لگائے گا، کافر مومن، کافر مومن، کون کافر ہے کون مومن ہے، اور وہ باتیں بھی کرے گا، جس کا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی ذکر کرتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ وہ باتیں کرے گا لوگوں سے، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی آیتوں کو یقین نہیں کیے تھے۔ یہ دابت الارض کا نکلنا ہے، اور جو سب کے سامنے نکلے گا، زمین پھٹے گی، کسی کے جانور سے نہیں نکلے گا، وہ جانور کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا اس کو، بلکہ وہ خود بخود نکلے گا، زمین پھٹ کے نکلے گا، پوری دنیا میں دھواں چھا جائے گا، دخان، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، 3 زلزلے، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، قصف بالمغرب، قصف بجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اور مشرق میں جیسا ایشیائی ممالک ہے وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اور یورپین ممالک جیسے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یہ 3 زلزلے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ پہلے ہو جائیں، بعد میں حضرت مہدی آئیں، ہو سکتا ہے مہدی اور عیسیٰ پہلے آ جائیں، یہ بعد میں زلزلے ہوں گے۔ بہرکیف یہ تمام سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ آخر نار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی، ایسی آگ ہوگی
نہ مارے گی نہ بجھے گی، جلتی رہے گی جلتی رہے گی جلتی رہے گی۔ تبیت معہم حیث باتوا تقیل معہم حیث قالوا، رات انہی کے ساتھ گزارے گی، خیل اللہ کریں گے تو خیل اللہ بھی ساتھ میں کرے گی۔ دوپہر کا ٹہرنا اور دوپہر کے سونے کو خیل اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دوپہر ٹہریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹہری رہے گی، اور یا رات میں سو جائیں گے رات بھی ان کے ساتھ رہے گی، ساتھ رات گزارے گی۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جلائے گی نہیں، وہ صرف بھگائے گی۔ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں آگ بھگائے گی بھگائے گی بھگائے گی، لوگ اس آگ سے ڈر سے کیا کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے الگ ہونے کے لیے، اور آگ بھگاتی جائے گی بھگاتی جائے گی، سب پوری آگ لے جا کے کیا کریں گے، یہ شام میں جمع کر دے گی۔ جو آج کا سریا ہے اس زمانے کا سریا اس سے بھی بہت بڑا تھا، تو بہر کیف آج کا اور اس زمانے کا پورا سریا ملا لو تو وہاں جا کے جمع کر دے گی لوگوں کو۔ آخری زمانے میں لوگ صرف سریا میں یہاں پر پہنچیں گے۔ دو حشر ہیں اصل میں ہمارے، ایک حشر ہے قبر سے اٹھنے کے بعد، ایک حشر ہے دنیا کا۔ دنیا کا حشر شام میں ہوگا، سب لوگ جب وہاں جمع ہو جائیں گے تو وہیں قیامت قائم ہوگی۔ پھر اٹھیں گے تو زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو ایک نئی زمین بنے گی نا جی، اس میں دوسرا حشر ہوگا۔ پہلا حشر جو ہوگا وہ زمین پہ ہی ہوگا، یعنی حشر کا مطلب ہے جمع ہونا، یہاں سب جمع ہو جائیں گے، وہ شام ہے پہلا حشر، یہاں پر پھر زندگی گزاریں گی۔ اب یہ اتنی نشانیاں ہوں گی نا، اس سے پہلے کیا قیامت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب جو کوئی بھی کیا کیے 2023 میں ہو رہا، 24 میں آ جائیں گے، فلاں دجال آ رہا ہے، یہ سب ڈھکوسلے بیکار کی باتیں ہیں۔ حقیقتاً کسی کو نہیں معلوم قیامت کب ہوگی، کوئی سال متعین نہیں ہے، کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، جبرائیل سے فرمایا کہ تمہیں بھی نہیں معلوم۔ جب انہوں نے پوچھا حدیث جبرائیل میں متی الساعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں نہیں جانتے کہ کب آئے گی۔ نہ حضرت جبرائیل کو معلوم ہے نہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، حتیٰ کہ جس فرشتے کو سور پھونکنے کا حکم ملا ہے، جس کے پاس سور ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بس وہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ جب حکم دے گا پھونکے گا، لیکن وہ کب پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ اس کا علمھا عند ربی، صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہو گئی اتنے نشانیاں ہونے کے باوجود بھی معلوم نہیں ہوگا کسی کو کہ کب آئے گی۔ ابھی تو یہ نشانیاں پورے ہی نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب ہو جائیں گی تب بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا کب آئے گی۔ حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا گزر جائے گا، لوگ ان نشانیوں کو بھول جائیں گے، پھر برباد ہوں گے، پھر بے حیائی میں پڑیں گے، پھر شرک میں پڑیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی میں پڑیں گے، حتیٰ کہ اتنی دور نکل جائیں گے کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی ان میں نہیں ہوگا۔ کوئی مصیبت آئے گی تو ان کے بڑے بوڑھے کہیں گے ہم کو تو کچھ یاد نہیں اسلام کے بارے میں، لیکن اتنا یاد ہے کہ میرے بادا پردادا کبھی مصیبت آتی تھی تو اللہ اللہ بولتے تھے، بس اتنا یاد ہے، اس کے علاوہ نہ اسلام باقی، نہ نماز باقی، نہ روزہ باقی، نہ کچھ، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی منہدم کر دیں گے بدبخت۔ یہ حالت ہو کہ تب معلوم نہیں ہوگا کسی کو کہ کب، تب آ کے اچانک پکڑے گی، تو اس حیثیت سے اچانک آئے گی، آج کی حیثیت سے اچانک نہیں بلکہ نشانیوں کے ساتھ آئے گی۔ سمجھے بات کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اچانک ہی آئے گی، لیکن کب؟ جب یہ پوری نشانیاں ختم ہو کے بھی ایک لمبا عرصہ ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ۔ اب جب اس وقت جینے والا یہ سمجھے گا قیامت وغیرہ سب بھول جائے گا، اسلام، ایمان، نماز، روزہ کچھ نہیں، ایسی حالت میں جب وہ کوئی کپڑا ناپنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، ہاں، سورج نکلا ہوا ہوگا، بزنس مین بزنس میں مشغول ہوں گے، کوئی دوسرا کام کرنے والا دوسرا کام میں مشغول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کپڑے کی دکان پہ خریدنے کپڑا جائے گا، میجرمنٹ بھی کر لیا ہوگا، اب وہ کیا کرے گا، میجرمنٹ کو کاٹنے ہی والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہاں، دودھ پینے والا
یا چائے پینے والا یا پیالے میں کوئی رکھ کے پینے والا گلاس میں ڈال چکا ہوگا پینے کے لیے دودھ، اور وہ اٹھا کے منہ سے لگانے ہی والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس حیثیت سے اچانک قائم ہوگی، ہاں اس حیثیت سے نہیں کہ نشانیوں سے پہلے ہو جائے گی۔ یہ نشانیاں تو ہونی ہی ہونی ہے جو میں نے بتا دیا، لیکن ان نشانیوں کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے جس میں پھر یہ پورے انسان اللہ کو بھول جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے، اور جو کچھ بھی برائیاں آج دیکھتے ہیں اس سے بھی بڑے لیول پہ پہنچ جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی جب اچانک ان کو پکڑے گا نا، تب معلوم ہوگا اب کہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بغتۃ وہم لا یشعرون، ہم اچانک ایسے پکڑیں گے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ آج ہوگا وہ نارمل دن کی طرح، جمعہ کا دن سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا حضرت اسرافیل کو کہ وہ سور پھونک دیں۔ اب یہ سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مشاہدات کیے، جنت جہنم بتلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ وہ سور منہ میں لیے ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی سنگ ہے، سنگ جیسے کیا ہے، گائے بیل کے سر پہ سنگ ہوتی ہے، ہرن کے سر پہ سنگ ہوتی ہے، ویسی ایک سنگ ہے، بہت بڑی سنگ، جو وہ منہ پہ رکھ کے آنکھیں لگائے ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حکم آئے وہ سنگ میں پھونکے۔ وہ سنگ میں جیسے ہی پھونکیں گے ایک آواز آئے گی، وہ آواز ہی اصل سور ہے۔ ہاں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، بس وہ سور کی آواز جیسے ٹچ ہوگی دنیا کے لوگوں کو اور دنیا کی عمارتوں کو، دنیا کی چیزوں کو، وہاں سے توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، سب ختم۔ اللہ نے ویسا ریلیشن کچھ رکھا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن وہ آواز اتنی ہے، ایسی خطرناک ہے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا کائنات پوری کی پوری درہم برہم ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اس میں دو سور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب درہم برہم ہو جائیں گے، فَصَعِقَ مَنْ فِي، بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، ختم ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جسے اللہ چاہے وہی باقی رہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے سب کے سب اٹھ کے اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، کہ فَصَعِقَ فَفَزِعَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، تین الفاظ آئے ہیں، تو اصل میں معاملہ تین سور پھونکے جائیں گے، کیونکہ فرمایا ایک جگہ فَصَعِقَ مانا ہے بے ہوش ہو جائیں گے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ، وہاں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تیسری جگہ فرمایا کہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، تو معلوم ہوا کل سور جو پھونکے جائیں گے تین مرتبہ ہے۔ پہلے مرتبہ کائنات کا نظام ہے نا، یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جو جاندار جان والے لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تیسری مرتبہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سامنے قیامت ہوگی، بھاگے دوڑ رہے ہوں گے، اللہ کا دربار کھڑا ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس میں عمارتیں جب درہم برہم ہوگی، نظام کائنات درہم برہم ہوگا، اسی کا سب سے پہلا ایک خاکہ میں نے آپ کو پیش کیا تھا سورہ تکویر کے اندر، جو جمعہ میں اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حشرات الارض کیڑے مکوڑے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر دہکا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جو
6 چیزیں بیان کیے نا، یہ کب ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ پوری چیزیں ہو جائیں گی. ہاں، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانیں ملا دی جائیں گی ایک دوسرے سے، یہ کب ہوگا؟ یہ تیسرے سور کے وقت. دونوں الگ الگ سچویشنز ہیں وہ پورے، آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. جب انسان فنا ہوگا پھر دوبارہ اٹھے گا تب کا واقعہ ہے وہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ نشرت، وَإِذَا السَّمَاءُ، یہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ جانیں ملا دینے کے بعد اٹھ کھڑے ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں گے نا، اس وقت کا واقعہ ہے. وہاں سے جو حساب کتاب ہوگا اس وقت کا واقعہ ہے. تو یہ 3 الگ الگ مواقع ہیں جو یہاں پر جوڑ دیے گئے ہیں. تو پہلا سور جو پھونکا جائے گا کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اور دوسرا سور کائنات میں کوئی نہیں باقی بچے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ ہم ہیں. اور اس میں 4 بڑے فرشتے ہیں، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. ملک الموت کو جو اسرائیل کا نام ہے وہ حدیث میں نہیں آتا، ان کا نام ملک الموت ہی صحیح ہے، وہی الفاظ آئے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. یہ 4 فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی مار دے گا. پہلے تو پورے فرشتے مریں گے، پھر اس کے بعد یہ 4 جو ہوں گے چاروں کو بھی کہے گا کہ تم بھی مر جاؤ. حدیث کے بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ دھڑوم سے ایک بہت بڑی عمارت جیسے گرتی ہے، بہت بڑا پہاڑ جیسے گرتا ہے، ویسے حضرت جبرائیل بھی گر جائیں گے، میکائیل بھی گر جائیں گے، اسرافیل بھی گر جائیں گے، ملک الموت بھی گر جائے گا. تو ایک عرصہ گزرے گا جس میں سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں ہوگا. کائنات پوری فنا ہوگی. جیسے ابتدا میں سب سے پہلے صرف اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، ویسے آخر میں بھی صرف اللہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ وہ کتنا عرصہ رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کتنا عرصہ ایسے رہے گا کائنات میں جس میں کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہوگا، سب مرے پڑے ہوئے ہوں گے. نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ ملک الموت، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ عمارتیں، کچھ نہیں. اور اس میں کتنا عرصہ رہے گا کسی کو پتہ نہیں. اسی لیے اللہ کا ایک نام آخر ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. مانا کیا ہے؟ جب کائنات پورا درہم برہم ہو جائے گی تو ہی آخر ہوگا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا. اور وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا وہ بھی کسی کو پتہ نہیں. 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 40 سال ہوں گے، 50 سال ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا کتنا عرصہ ہوگا جس میں کوئی نہیں ہوگا. بعض روایتیں یہاں تک شاہد ہیں کہ ایسے عرصے میں اللہ پوچھے گا کون ہے آج میرے مقابلے میں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پوری کائنات میں سناٹا ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے، آج کوئی نہیں ہے. ابھی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے اذن سے چھوٹے موٹے ہیں نا جی، جو آج کہہ لیتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ اختیار ہے، ہم کو بھی کچھ ہے، اللہ نے دیے ہے. لیکن اس وقت اللہ کسی کو کچھ نہیں دے گا، پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ عرصہ لگا رہے گا، پتہ نہیں جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا جتنا عرصہ. پھر اس کے بعد اللہ یہی 4 فرشتوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا. پھر سور والے فرشتے کو اب دوسرا سور، دوسرے سور کے بعد تیسرے کے لیے جب کہے گا نا جی، تب دراصل کیا ہوں گے؟ انسان بھی اٹھیں گے قبروں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی انسانوں کو اٹھائے گا. بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، جیسے تم کسی کھیتی کو پانی دے کر پھل نکالتے ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب پوری زمین میں انسان کوئی نہیں رہے گا، مر جائے گا اور عرصہ گزر جائے گا، اللہ دوبارہ اٹھانا چاہے گا
تو پانی برسائے گا، بارش. جیسے بارش برسنے کے بعد کھیتی لہلاتی ہے، ویسے ہی ہم انسان بھی بارش برسنے کے بعد ویسے ہی اگیں گے جیسے پھل فروٹ نکلتے ہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں پھل فروٹ پانی برسنے کے بعد بیج اندر ہوتی ہے تو پھل اور فروٹ کیسے نکلتے ہیں، ویسے ہی ہم مر جانے کے بعد، زمین میں دفن ہونے کے بعد، عرصہ گزرنے کے بعد جب اللہ بارش برسائے گا، موسلادھار بارش چلے گی، پتہ نہیں وہ بھی کتنے دن چلتی رہے گی، جب اللہ تعالیٰ اس کو رکائے گا تو پھر اس کے بعد انسان بھی اونگیں گے. کیوں؟ وہ بھی اندر بیج جو ہوگی نا وہ ہماری فنا نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے جو فنا ہی نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، تمہارے جسم کا ہر حصہ فنا ہو جائے گا لیکن ایک چیز فنا نہیں ہوگی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب الذم، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا اس کا آخری حصہ تنکے کی شکل کا، وہ اللہ نے ایسے بنایا جس سے اسے کسی چیز کو کیا ہے وہ فنا نہیں کر سکتی، کوئی چیز اسے فنا نہیں کر سکتی، وہ باقی رہے گا. اسی سے پھر پورا انسان اللہ تبارک و تعالی بنائے گا. ابھی جدید تحقیق میں پڑھ رہا تھا، اللہ کی شان دیکھو کہ سائنسدانوں نے اس حدیث پر، جو کافر ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو لامذہب ہیں، انہوں نے اس حدیث کی وجہ سے کئی باڈیوں سے وہ آخری حصہ، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الذنب، جو اگر کسی چیز اس کو فنا نہیں کرے گی، نیوکلیئر ویپنز وغیرہ میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے اس کیمیکل کو ڈال کے انہوں نے کیا کیا، یہ ہڈی کو ڈال کے گلانا چاہا، آخر کار مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ گلتی بھی نہیں، سڑتی بھی نہیں، فنا بھی ہوتی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح فرمایا، یہ کسی چیز سے کبھی فنا ہوتی نہیں. ہم نے فنا کرنے کا ہر طریقہ استعمال کیا لیکن فنا نہیں ہوتی. وہ آخری پوائنٹ ہم نے اس کو فنا کرنا چاہا ہزاروں طریقے سے لیکن فنا نہیں ہو رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، جو قبروں میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن وہ جو ہوگی نا وہ پوائنٹ اتنا ذرہ وہ حصہ باقی رہے گا. اب یہ بارش جیسے ہی پڑے گی اسی عجب الذنب سے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری وہ جسم، وہ پورا کا پورا وہ جسم جو وہ دنیا میں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کو جمع کر دے گا، اور جیسے ہی پورے انسان جمع ہوں گے اب دوڑ لگائیں گے پورا اس وقت تک جو کہ دوسرے سور اور تیسرے سور کا درمیانی وقفہ ہوگا نا، وہ وقفے میں پوری چینج جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہوگی، اور جس زمین پہ وہ اب جا کے کھڑے ہوں گے وہ یہ زمین نہیں ہوگی، اسے مار 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 کے چپٹا کر دیا جائے گا اور وہ بالکل پتلی، بالکل روٹی کی طرح کی زمین ہوگی. اس زمین پر سب کے سب کھڑے ہوں گے. آج ہم یہاں کھڑے ہیں نا جی، آخری انسان کو دیکھیں گے تو ہم کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم ایسے کھڑے ہوئے ہیں نہیں، ہم ایسے کھڑے ہوئے ہیں زمین پہ، ایسے چلتے ہیں لٹکے ہوئے. اور امریکہ والا انسان ویسے اوپر سے لٹکا ہوا کھڑا ہوا ہے، زمین ایسی گول ہے جیسے انڈا ہوتا ہے. تو ہر انسان یوں لٹکا ہوا ہے کہ وہ نہ نیچے کو دیکھ سکتا نہ اوپر کو. پہلے والا انسان آخری انسان کو نہیں دیکھ سکتا، آخری والا پہلے والے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پورا بال کی شکل کا ہے اور کوئی اوپر ایسے کھڑا ہوا نہیں ہے، ایسے لٹکا ہوا چل رہا ہے، کوئی نیچے ایسے کھڑا ہوا نہیں ہے، ایسے لٹکا ہوا چل رہا ہے. کون ہم کو پکڑ کے رکھا ہے؟ گریویٹی سسٹم پکڑ کے رکھا ہے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے میگنیٹ اس کے اندر جو زمین میں رکھا ہے، مقناطیس، وہ ہم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک فائنڈ آؤٹ کیا نیوٹن نے، فائنڈ آؤٹ کیا اس کو، اس سے پہلے وہ بھی نہیں جانتا تھا. ہاں، نیوٹن نے کیا کیا، جب بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو ایک ایپل آ کے اس کے سر پہ گرا. وہ بولا یہ ایپل نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، وہ ایسے کیوں نہیں گیا، وہ آیا ہی ایسے کیوں؟ اوہو، پھر تو کچھ ہے. اس نے کیا کیا کہ پھر بال بنایا یا کوئی بھی چیز اٹھائی، پھینکا اوپر، دیکھا کہ نیچے ہی آ رہی ہے.
ہیوی وزنی جو بھی ہو اوپر پھینکو، نیچے آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی کھینچتا ہے اسے نیچے سے، پھر آتے کیوں ہے نیچے، یہ اوپر کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ گریویٹی فائنڈ آؤٹ کیا کہ اصل میں ہم سب بھی لٹکے ہوئے ہیں اور ہم کو زمین پکڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ گریویٹی نہیں ہے تو اوپر کی چیز اوپر ہی چلے جائے گی یا فضا میں ایسے کھٹ جائے گی، نہیں، ہر چیز نیچے آتی ہے۔ تو اس واسطے کہ یہ اندر اپنے اندر کشش رکھتی ہے، اس کشش سے وہ کھینچتی ہے۔ اب کسی کو اوپر جانا ہوتا ہے، یہ کشش کو توڑنا ہوتا ہے، پھر نکلنا ہوتا ہے۔ تو اسی سے کیا ہے آگے چل کر فلائٹیں بنائی گئی، اسی سے کیا ہے بڑے بڑے راکٹس وغیرہ کب بنائے؟ تب ان کو معلوم ہو گیا کہ جب تک یہ قوت جو ہے کھینچنے والی اسے نہیں توڑیں گے ہم اوپر نہیں نکلیں گے۔ میرے کہے ایک لمبی کہانی ہے سائنس کی، آپ پڑھو، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آپ نیوٹن وغیرہ کی کلیات پڑھو تو آپ کو بہت بڑے بڑے کیا ہیں انکشافات ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں رکھا ہوا ہے وہ کشش جس سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی انسان آخری انسان کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ ہے ہی ایسی نہیں، لیکن آخرت کی زمین چپٹی ہوگی بالکل۔ پہلا انسان آخری انسان کو دیکھے گا، آخری انسان پہلے انسان کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل چٹیل میدان روٹی کی طرح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہم زمین کو کوٹ 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 کے برابر کر دیں گے، دکن دکا۔ آج تو زمین ایسی ہے، اسے ایسے مار 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 کے یوں بنا دیں گے، چپٹے ہو جائیں گے پورے نارمل روٹی کی طرح۔ اب جو ہوگا میدان وہ چٹیل بالکل صاف میدان ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں جب چٹیل میدان ہوگا تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی گڑھا ٹیک نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو سب کو برابر کر دیں گے، اور یہ جبال کو ہم کیا ہے اٹھا کے دھنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیں گے، اور یہ بالکل سیدھی زمین بن جائے گی۔ ہر آدمی کے لیے ایک بالکل سیدھی زمین، اس میں سب کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اندر بھی وہ کیمیکل رکھ دے گا جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، تانبے کی زمین بنا دے گا۔ اور سورج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نیزے پہ آئے گا، بلکہ ایک میل کا لفظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اللہ اکبر، ذرا تصور کرو مارچ اپریل میں جب تھوڑا سا نزدیک آتا ہے تو ہماری گرمی سے کیا حال ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج ایک میل پہ آئے گا، ایک میل پہ۔ ایک میل کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا جو لمبا یا چھوٹا سا تھوڑا کم ہوتا ہے نا، اسے ایک میل کہتے ہیں، ایک میل۔ ہاں، ایک میل 1 کلومیٹر۔ لیکن ایک میل کا معنی ایک عربی میں ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ سرمے دانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میل۔ اب پرانے زمانے میں جو سرمے لگاتے تھے، آپ شیشیاں دیکھیں گے تو اس کے اندر سرما لگانے کے لیے ایک کاڑی ہوتی تھی، یہ سرمے دانی کہتے ہیں۔ وہ اتنی ہی ہوگی، بہت زیادہ بڑی ہوگی تو 1 انگلی کی اتنی ہوگی، چھوٹی انگلی کی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میل جو ہے نا عربی میں اس کو بھی بولتے، یعنی اس کاڑی کو بھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے مراد کیا لیا کہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ یا سرمے دانی کا اندر جو کاڑی ہوتی ہے اس کا فاصلہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے سروں پہ 1 میل کا مطلب سرمے دانی کا جتنا فاصلہ ہوگا اتنے میں آ کے سورج کھڑا ہوگا، یا نہیں تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہوگا۔ لیکن بہرکیف جہاں کہیں بھی ہوگا گرمی کی شدت اتنی ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر موت رکھتا تو ہم کو جلا کے راکھ کر دیتی، کیونکہ اللہ وہاں موت نہیں رکھا ہے، مرنا نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی مرنا ہے۔ مر کے اڑ گئے پھر آپ لاکھ موتوں کو پکار لو، موت نہیں آئے گی۔ ہاں، وہاں اللہ سے رو رو کے موت مانگیں گے، اللہ موت دے دے۔ اللہ بولے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ تم آج ایک موت کو نہیں ہزاروں موتوں کو پکارتے رہو، لیکن آنے والی نہیں، لا يموت فيها ولا يحيى، موت آنے والی نہیں ہے تم کو۔ موت ختم، موت ایک بار ہی آئے گی۔ ہاں، ایک ہی موت، مسئلہ ختم۔ اب جب مر گئے، مر کے پھر جی اٹھے، دائمی زندگی یا تو اچھی، دائمی زندگی یا تو خراب۔
یا تو جنت والی زندگی یا تو جہنم والی زندگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اب دیکھو کہ یہ موت مانگیں گے، موت نہیں ہے، تو یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس حال میں پریشان ایسے کہ پورے اپنے ہی پسینے میں گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کان کی لو تک، کوئی پورے کے پورے سر سے ڈوب رہا ہوگا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی لمبا عرصہ کھڑا ہونا ہوگا۔ تیسرے سور کے بعد سب کھڑے ہو جائیں گے، پورے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کھڑے ہوں گے۔ کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ بے لباس، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی حالت میں، بغیر کوئی کپڑے کے، بغیر کوئی چپل کے، حفاتن عراتن غرلن، ننگ دھڑنگ پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد عورت کو نہیں دیکھیں گے؟ کہا کہ عائشہ کہاں ہوش ہوگا کسی کو دیکھنے کا اس وقت، ڈر کے مارے تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے سب، پتہ نہیں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں۔ یہ ایسی حالت ہوگی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو دیکھے۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ عمارت میں آگ لگ گئی تو پھر حالت آپ کی یہاں پر ایسے بیٹھے ہونے کا ہوگا۔ ہر کوئی اپنے جان بچانے کی فکر میں ہوگا، وہ کہاں دیکھے گا کسی کو اس وقت؟ ویسے ہی حالت اس سے 100 گنا ضرب دے لیجئے، اس حیثیت سے زبردست قسم کی کیا ہے اس کے اندر پریشانی ہوگی کہ اب فیصلہ کیا ہوگا۔ ایسی گھبراہٹ میں وہ کہاں کسی کو دیکھے گا، کہاں کسی کو دیکھنے کا وقت ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ ہر کوئی کیا ہے ایسا لگے گا گویا کہ نشے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز وہ نشے میں نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہوگا ہی ایسا سخت کہ لگے گا کہ کسی کا پیر زمین پہ ٹک نہیں رہا ہوگا۔ جیسے نشے والا لڑکھڑاتا ہے، ایسے حیرت اور گھبراہٹ کے مارے لڑکھڑا رہا ہوگا، پاؤں جم کے نہیں رکھنے کا کیا ہے اسے حوصلہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو تو دیکھے گا ایسے کہ یہ نشے میں ہے، وما ہم بسکارا، یہ نشے میں نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا۔ اس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو، ذرا تصور کرو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پتہ نہیں، صحیح تر عرصہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسی حالت میں کتنا عرصہ گزرے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ لوگ کھڑے ہو کے پسینہ جا جا کے پریشان ہو جائیں گے، یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ اللہ کے غصے کو آج کون ٹھنڈا کرے، کہاں جائیں ہم؟ تو اسی میں بہت سے لوگ جو جمع ہوں گے، ان میں سے بعض کہیں گے کہ دیکھو، سب سے پہلے زمین کی طرف بھیجے گئے رسول کوئی ہیں، اللہ کے محبوب کوئی ہیں، وہ حضرت نوح ہیں۔ کیوں؟ یہ سب سے پہلے رسول بن کے آئے۔ ہم ایسا کریں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ دعا کیجیے اللہ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو اور کم از کم حساب شروع کر دیا جائے، یہ ریکویسٹ ہم کریں گے۔ تو وہ تمام لوگ مل کے جائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت نوح سے کہ آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ آج ہماری سکت تو نہیں ہے کہ ہم زبان کھولیں۔ تو حضرت نوح کہیں گے کہ نہ نہ نہ، میری بھی سکت نہیں ہے کہ میں زبان کھولوں، میں بھی ایک مرتبہ غلطی کر چکا ہوں، میری زندگی میں مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی ہے، 950 سال کی زندگی میں یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک غلطی کا ڈر اتنا ہے حضرت نوح کو کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں بول سکتا، آج اللہ کا ایسا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں دراصل کیا کر سکوں، زبان کھول سکوں۔ تو لوگ سوچیں گے کہ دوسرے کون ہیں، کہیں گے کہ اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، ابراہیم ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ بھائی میری بھی ہمت سکت نہیں ہے،
میری بھی زندگی میں 3 غلطیاں ہو چکی ہیں. تو لوگ سوچیں گے تو پھر تو کیا کریں؟ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. موسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ بھائی میری بھی ہمت نہیں ہے, میں بھی اپنی زندگی میں ایک غلطی کر چکا ہوں. میں نے ایک معصوم کو قتل کر دیا تھا اور وہ مجھے اللہ نے بخش دیا, لیکن پھر بھی کیا ہے, میری ہمت آج نہیں ہے کہ میں اللہ سے خطاب کر سکوں. میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے دعا کر. لوگ پھر سوچیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے, اپنی غلطی کا تو کوئی ذکر نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ, لیکن صاف کہیں گے کہ اس لائق میں نہیں ہوں کہ آج میں اللہ سے ریکویسٹ کر سکوں. اس کا صرف لائق ایک ہی شخصیت ہے, اس کو میں جانتا ہوں, وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جاؤ. تو تب لوگ پورے کے پورے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے, کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں نجات دیجئے اس مسئلے سے, آپ دعا کیجئے کم از کم حساب شروع ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں. وہ اٹھیں گے, اللہ کے عرش کے آگے کھڑے ہوں گے, پھر سجدے میں گر پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنا عرصہ میں سجدے میں پڑا رہوں گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے چند کلمات ایسے سکھائے گا جو مجھے اب بھی پتا نہیں. چند اسماء ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائے گا, میں ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کے آگے پڑے ہوئے دعا کرتا رہوں گا, پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ, اتنا عرصہ جتنا اللہ چاہے پڑا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو تب کہے گا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے, سل پوچھئے تعطا, دیا جائے گا, وشفع تو شفع, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. یہ مرحلہ ہے شفاعت عظمیٰ کا, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے حساب کا. اس کے بعد پہلا منظر ہے حساب کا. یہ حساب کیسے کیسے ہوگا؟ عجیب مناظر ہوں گے حساب کے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیکھا. ہاں یہ بھی حساب کا ایک مرحلہ ہے. ایک مرحلہ وہ ہوگا جہاں پر تولا جائے گا باقاعدہ طور پر. کیا تولا جائے گا بھائی؟ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تو ایک فعل ہے. آپ اللہ اکبر نماز کے لیے ہاتھ باندھے, رکوع کیے, سجدہ کیے, 2 رکعت نماز پڑھے, سلام پھیرا. میں نے پوچھا کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ نماز پڑھی. کہاں ہے نماز؟ کیا بولیں گے آپ؟ میں پوچھوں گا بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے نا, وہ کہاں ہے نماز؟ ذرا بتاؤ مجھے بھی, میں بھی دیکھتا ہوں نماز کو. آپ کہیں گے نہیں جی وہ ایک کام تھا جو میں نے ادا کیا. اس کی کوئی تصویر نہیں ہوتی, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ یہاں کا مرحلہ ہے دنیا میں, لیکن آخرت میں بھی ایسا ہی ہے. نہیں, تمہارے عمل کا ہر کوئی وزن ہے, تمہارے عمل کا ہر ایک اسٹرکچر ہے, تمہارے عمل کی ہر تصویر ہے. تم جو نماز کیے نا وہ شکل باقی ہے ایسے ہی. تم روزہ رکھے نا وہ شکل باقی ہے, اس کا وزن بھی باقی ہے. تم کیا ہے عبادت کیے نا اس کی شکل بھی باقی ہے, اس کا وزن بھی باقی ہے. بس تمہیں دنیا میں نظر نہیں آیا, آخرت میں نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں, تمام برائیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں. ہاں والوزن یومئذ الحق, اعمال کا تولا جانا حق ہے. تم لاکھ انکار کرو میری سمجھ میں نہیں آتا اعمال کیسے بھائی تولے جائیں گے, چلتا نہیں. اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے, یہ حق ہو کر رہے گا. جتنا کچھ بھی تم نے کیا عمل وہ تمام شکل بن کے آئے گا, اس کا ایک وزن ہوگا. اور جتنی برائیاں تم نے کی وہ بھی ایک وزن اعمال کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا,
ہاں ووضع الموازین القسط ونضع الموازین القسط، ہم رکھیں گے ترازو قسط کا، عدل کا، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا رتی برابر بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچائی یا برائی کی ہوگی ہم اس کو لا کے اس ترازو میں رکھیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، کہیں تم بھاگ کے نہیں جا سکتے، کہیں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے، سب کچھ ریکارڈڈ ہے، وہ ریکارڈ وہاں پر سامنے آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پلڑے میں رکھ دے گا دونوں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پلڑے میں تول کیسے ہوگا جی؟ ہاں ہم کیا کرتے ہیں آج، جو دو پلڑے والے ترازو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بچپن میں تو ہر بازار میں تھے، آج کل تو الیکٹرانک آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر بچے نے دیکھا ہوگا دو پلڑے ترازو کے ہوتے ہیں، ادھر ایک پلڑا ہوتا ہے سیدھے اور بائیں، سیدھے میں نیکیاں، بائیں میں برائیاں۔ ہمارے پاس تو تولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو تولنے کے کیا اوزان مقرر ہوتے ہیں، 1 کلو کا، بٹ 2 کلو کا، آپ کو 1 کلو چیز چاہیے تو 1 کلو کا وزن ایک طرف اور ایک طرف اس کی چیز، 1 کلو چاول چاہیے تو 1 کلو چاول ایک طرف، 1 کلو کا وزن ایک طرف، دونوں برابر ہوا 1 کلو آپ کے، یہ نا وہاں کیا ہوگا جی ترازو، وہاں ایک طرف نیکیاں ایک طرف بدی، ان دونوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ پلڑے میں رکھے گا اور ترازو برابر کرے گا۔ اب کیا ہوگا حالت؟ فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا، فاولئک ھم المفلحون، اعلان ہوگا کہ بھائی تم جنتی ہو، کامیاب ہو، تمہارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، جس کا پلڑا ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی ہے اصل میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، فی جہنم خالدون، یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو یاد رکھو چھوٹی سے چھوٹی ایک نیکی بھی دراصل تمہارے لیے کیا ہے، جنت جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیوں؟ پلڑا اگر بھاری ہو جائے، مثلا دیکھو یہاں ایک ہے یہاں ایک ہے، یہ دونوں 50-50 بھی آ گئے نا جی، تبھی بھی ہو سکتا ہے کہ نجات مل جائے۔ اس واسطے کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ایک نیکی سے بھی جنت جانے والا ہو جائے گا کوئی بندہ۔ ہاں آپ نے کیا کیا، راستہ جا رہے تھے، دیکھا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے سوچا کسی کو کیا ہے لگ سکتا ہے یا کسی کو چبھ سکتا ہے، آپ نے راستے سے وہ کانٹا ایسا کنارے کیا، پاؤں سے ہی جاتے جاتے آگے بڑھ گئے، یہ بھی نیکی ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے، اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایک نیکی کل کام آ جائے، تمہارا پلڑا آ کے ایسے کھڑا ہو جائے کہ ایک میں ادھر 51 ہو جائے، ہاں ادھر گناہ کا پلڑا 51 ہو جائے اور نیکیوں کا پلڑا، ادھر نیکیوں کا پلڑا 49 ہو جائے اور گناہ کا کیا ہو جائے 51 ہو جائے، ایک پلڑا، ایک نیکی کم پڑ رہی ہو، اور آپ نے وہ راستے سے جو ہٹایا ہے کاٹا وہ نیکی آ جائے اور آپ کو یہاں ڈال دیا جائے، دونوں 50-50 ہو جائیں تو بچ جائیں گے، کم از کم جہنم تو نہیں جائیں گے۔ 50-50 والے کہاں رہیں گے؟ 50-50 والوں کو اللہ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام ہے اعراف، یہاں کھڑا کر دے گا، یہاں کھڑا کر دے گا۔ کیوں؟ تمہارے عمل نہ جنت جانے کے برابر ہیں نہ جہنم جانے کے برابر ہیں، یہاں بھی آدھے ہیں وہاں بھی آدھے ہیں تم، تو اب تم انتظار کرو۔ تو وہ دراصل ایک دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، بہت اونچی دیوار، اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر دے گا، یہاں کھڑے رہو دیکھتے رہو۔ وہ ایک طرف سیدھے طرف دیکھیں گے تو جنتی لوگ ہوں گے، اللہ سے رو رو کے دعا کریں گے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرمانا، اور بائیں طرف دیکھیں گے تو وہاں جہنم ہوگی اور جہنم کی ہولناکیاں ہوں گی، اللہ سے رو رو کے کہیں گے اے اللہ ہمیں اس فتنے میں نہ ڈال، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ ملا۔ یہ اعراف والے ہوں گے۔ اچھا یہ سے بھی جنت کو بھی داخل ہو جائے گا سیدھا، کیسے؟ ادھر 49 آ رہا تھا، یہ 50 تھا،
اور ادھر برائی کیا تھی؟ 51 تھی، لیکن 50 والے کو ایک نیکی مل جائے گی. کبھی کسی سے اچھا سلام کیا ہوگا مسکرا کے، کبھی کسی کو کیا ہے نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا، یا کسی فقیر کو 1 روپے 8 آنے دیا ہوگا، وہ ایک نیکی شامل ہو جائے گی. تو فوراً 50 والا 51 ہوگا، 51 تو اعراف سے نکلے گا، جنت چلا جائے گا. کسی ایک نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ایک نیکی بھی تمہیں جنت جانے کا سبب بنا دے گی. یاد رکھو ہمیشہ نیکیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، ارے چھوٹی نیکی کیا کام. اور اسی طرح برائی کو بھی تم کیا نہ سمجھو، ارے چھوٹی برائی ہے بھائی، کیا ہوتا ہے اس سے. ہاں یہ گالی روز مرہ دیتا ہوں 10 گالیاں، نہ سمجھو. ہو سکتا ہے ایک برائی سے تم کیا کہو جہنم چلے جاؤ. ایک برائی سے تمہاری نیکیاں کم ہو جائے، اور وہاں تڑپ ہو کے کوئی ایک، وہاں سونا چاندی نہیں چلے گا کہ آپ خرید سکیں. بھائی مجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، یہ لو 100 روپے ایک نیکی دے لو. وہاں نہ سونا چلے گا، نہ چاندی، نہ ہیرے جواہرات، وہاں کچھ نہیں چلے گی. ہاں وہاں چلیں گے تو یاد رکھو اعمال کا سکہ چلے گا، اعمال کا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے اصل مفلس کون ہے؟ اصل فقیر مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں تو مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ملا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہوتا ہے نہ دینار ہوتا ہے، یعنی جو فقیر ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کو تو ہم مفلس کہتے ہیں. کہا کہ یاد رکھو یہ مفلس اصل نہیں ہے، یہ تو دنیا کا ہے. آج آیا پیسہ، کل آئے گا، کل آئے گا، کل جائے گا، آتا جاتا رہے گا، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل مفلس کون ہے تم کو پتا ہے؟ ایک شخص نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا. ہاں ایک حدیث میں تو الفاظ ہے فی جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑ کی طرح نماز ہوں گے، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، اتنی نیکیاں، نیکیوں کے ایک ایک پہاڑ لے کے وہ جنت جانے کے لیے آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو ٹھہراؤ، اس سے کچھ پوچھنا ہے. اسے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی اس کے اوپر کچھ لوگوں کے اعتراضات، کچھ لوگوں کے سوال ہیں. بہت سے لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ ہاں اللہ اس سے ہم کو کچھ پوچھنا ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا ہے. اللہ پوچھے گا پوچھو، کہ اللہ فلاں وقت اس نے میرے اوپر ظلم کیا، لہٰذا اس کا بدلہ مجھے آج دے دے. اللہ بولے گا اس کی نیکی اٹھا کے اس میں لکھ دو. دوسرا آئے گا کہے گا یہ فلاں دن مجھے گالی دیا تھا اللہ، تو اللہ کہے گا اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دو. تیسرا آئے گا کہے گا کہ اے اللہ فلاں دن اس نے مارا تھا مجھے، اللہ کہے گا اس کی اٹھا کے اس کو دو. اس طرح ایک ایک آدمی آئے گا، ایک ایک بات کہے گا، فلاں دن اس نے مجھے مارا، فلاں دن اس نے مجھے گالی دی، فلاں دن اس نے مجھے اذیت دی، فلاں دن اس نے مجھے ٹارچر کیا، فلاں دن اس نے مجھے فلاں کیا، فلاں کیا. تو اس کی نیکیاں ایک ایک اس کے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھا کے دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، یہاں تک کہ پوری نیکیاں خالی ہو جائیں گی. اب یہ بالکل خالی نہتا کھڑا ہوگا جو پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آیا. اس واسطے یاد رکھو انسانوں کے اوپر ظلم بہت بری بات ہے، تمہاری پوری نیکیاں کھا جائیں گی. ہاں غیبت کرنا، حسد کرنا، گالیاں دینا، ظلم، ہاں ایک دوسرے کی غیبت، یہ سب کیا سمجھتے ہیں آسان ہے؟ کوئی پوچھنے والا؟ کل تمہارے تمام اعمال یہ لوگ لے کے چلے جائیں گے جن کی تم غیبتیں کرتے رہے. یاد رکھو اللہ دے دے گا اٹھا اٹھا کے، بالکل نیت کھڑا ہو جائے گا. ایک نیکی نہیں اس کے پاس اب، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور بھی جو کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ اور بھی ہم باقی ہیں، فلاں دن اس نے یہ ظلم کیا، فلاں دن اس نے یہ کیا، فلاں دن مجھ سے حسد کیا، فلاں دن مجھ سے کیا ہے بری نظروں سے دیکھا، جو بھی گناہ ہے وہ پھر گناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب تو نیکی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو تمہارے گناہ اس کو دے دو. جو آ کے جو شکایت کرے گا اس کے حساب سے اس کے گناہ لے کے اللہ تعالیٰ اس پہ رکھ دے گا. ایک گنا، دو گنا، 3 گنا، 4، 5، 6 جمع ہوتے چلے جائیں گے. جیسے وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ویسے گناہوں کا پہاڑ لے کے کھڑا ہوگا. اللہ کہے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. ہاں جو ہم اپنے دشمنیوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں پوچھے گا؟
ہاں، خاص طور پر خواتین کے اندر جو کچھ بھی رسہ کشی چلتی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ایک دوسرے میں گالی گلوچ چلتی ہے، ننند اور ساس اور بہو اور اسی طرح کیا ہے بھابھی اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے اندر جو ناچاقیاں چلتی ہیں، جو مکاریاں چلتی ہیں، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ کل سوال نہیں ہوگا؟ ساس کے ظلم کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے بس تو نماز روزے پڑھتی رہی، تجھے تو کیا سیدھے جنت بھیج دے گا؟ یا کسی نے کیا ہے بہو نے ساس پہ ظلم کیا تو اللہ چھوڑ دے گا؟ ہاں، جو کچھ مکاریاں گھروں کے اندر چلتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی کیا ہے روکنے والا ہی نہیں ہے، تو کیا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک ایک ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کل برابر بدلہ ملے گا، برابر 100% بدلہ ملے گا، ایک ایک کا برابر بدلہ ملے گا۔ ایک عجیب منظر ہے، جو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے قیامت کے دن روتا رہ جائے گا وہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس، جو لایا تو بہت نیکیاں لیکن اپنے سر پہ تھام کے لے گیا تو برائیاں، اور آخر پھینکا گیا جہنم میں۔ شاعر اس واقعے کو ایک شعر میں ادا کرتا ہے، میں جب بھی یہ واقعہ کہتا ہوں میں شعر بھی کہتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ دشمن جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کوئی پوچھنے والا، کل کہیں گے کہ اور زیادہ کچھ دیتے تو اور زیادہ نیکیاں ملتی مجھے۔ آج ہم دل میں بڑے ہی شرمندہ اور بڑے ہی افسوس کرتے ہیں کہ اتنے گالی، میں اچھا کام کر رہا ہوں مجھے گالی دیتا بھائی نے، میں کیا بھی نہیں کر رہا بھائی، میں توحید بولا بھائی گالی دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ریکارڈ ہو رہی، سب ریکارڈ ہو رہی۔ کل سوچیں گے ہی نہیں اتنا کم کیوں گالی دیا، ذرا بڑھ کو دینا تھا پورا ملتا تھا، بولیں گے ہاں، اور جو دیا نا اسی کے آئیں گے ہمارے پاس نیکیاں، دوسرے کی بھی نہیں۔ امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا آپ کا وہ جو پڑوسی ہے نا، جو سامنے تو بڑا ہی کیا ہے ادب سے ملتا ہے، لیکن آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے دوسروں کے پاس، سامنے تو بڑا جھک جھک کے سلام کرتا ہے، لیکن ہے آپ کا پکا دشمن، وہ لوگوں کو پاس آپ کی بڑی برائیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نے مجھے اطلاع دی، آپ جائیے۔ اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ بھائی حلوائی کے دکان کو جا اور وہاں سے کیا ہے اچھی سی بہترین سی حلوائی خرید، اور یہ حلوہ خرید کے لے جا کے میری طرف سے تحفہ دے۔ وہ خادم بھاگا گیا، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر آیا تو کہا کہ امام حسن بصری نے بھیجا ہے آپ کے لیے مٹھائی۔ وہ تو بڑا حیران ہوا، میں تو کوئی خیر خواہ نہیں ہوں، میں تو بڑی گالیاں اور بڑے ہی کیا غیبتیں کرتا ہوں، لیکن انہوں نے تو مجھے مٹھائی بھیجی ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے جب ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ فلاں دن آپ نے مٹھائی بھیجی مجھے، اس کا بڑا شکریہ، لیکن آپ نے کیوں بھیجی یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ اصل بات سنو، مجھے بتایا گیا کہ تم میری بڑی غیبتیں کرتے ہو، اور میں نے احسان کے طور پر تمہیں مٹھائی بھیجی اس واسطے کہ جب بھی کرتے ہو تمہاری نیکیاں میرے حصے میں آتی ہیں، تو میں بھی شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ آپ میری نیکیاں فری میں دیتے ہیں، اس واسطے میں نے مٹھائی بھیجی آپ کو کہ آپ غیبتیں کرتے رہو، کیونکہ آنا تو مجھے ہے نا وہ تمام غیبتوں کا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کی نیکیاں تو مجھے دے گا، وہ بڑا شرمندہ ہو اس کے بعد۔ تو آج دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، حسد، غیبت، گالیاں، چغلیاں، کیا سمجھتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا؟ کل ایک وزن تولا جائے گا، اور جیسے ہی معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ برابر لے کے دے گا کہ لے، ان کی نیکیاں ان کے پاس آ جائیں گی۔ تب جا کے معلوم ہوگا کہ کاش کہ میں زبان بند کر کے زندگی گزارا ہوتا، پہلے ہی کون سے اچھے نیکیاں کر لیتے ہیں جی ہم، ہاں 100 برائیاں کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی بھی غیروں کے پاس چلی جائے، اور وہ بھی اس وقت جب کوئی نیکی کمانے کا زمانہ ہی نہیں۔ یہاں تو نیکی کما سکتے ہو نا جی، وہاں تو کام ختم، وہاں نتیجہ ہے عمل نہیں، یہاں نتیجہ نہیں عمل ہے۔ ہم غلطی سمجھ لیتے میں اچھا ہوں بھائی، لیکن خالی تکلیف ہی آتی ہے، کیوں؟ یہاں نتیجہ نہیں، با تکلیف بھی آئیں گی، یہاں اچھا رکھ کے بھی تو نمازی، روزے دار، انفاق کرتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، پھر بھی کیا ہے تکلیف تجھے چاہ رہی کہ یہاں نتیجہ نہیں، یہ دار العمل ہے، خالی نتیجہ وہاں ہے۔
وہاں صرف نتیجہ ہے، وہاں جا کے کہیں گے اے اللہ غلطی ہو گئی، ذرا مجھے نماز پڑھنے کے لیے توفیق دے دے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہاں نتیجہ نہیں، وہاں عمل نہیں، وہاں خالی نتیجہ، عمل نہیں ہوگا وہاں پر. یہاں صرف عمل ہے، یہاں 100% نتیجہ ملتا نہیں ملتا ہے. کئی اچھے ایسے تھے جو پوری زندگی انہوں نے کیا کیا، مصیبتیں سہی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کتنی مصیبتیں آئی، ہر قسم کی مصیبت آپ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی ایسی مصیبت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی؟ دشمنوں نے پلاننگ کی، قتل کرنے کی پلاننگ کی، زہر دیا گیا، مارا گیا، بے عزتی کی گئی، ابو جہل نے تھوکا، بیٹیوں کو طلاق دلوایا گیا. 3 بیٹیاں اللہ کے رسول کی اپنی زندگی میں کیا ہوئی، موت ہوئی 3 بیٹیوں کی، اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفنایا. یہ تمام پریشانیاں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس کا اجر جو ملے گا نا جی، وہ تو کیا ہے اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم. تو یہاں پر اصل میں دار النتیجہ نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے. امتحان وہاں نتیجہ ہوگا تو تب معلوم ہوگا. تو یہ ایک شکل ہے، وزن تولے جائیں گے باقاعدہ تمہارے اعمال، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ سکسس، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی. تو یاد رکھو اپنے پلڑے کو ہمیشہ. اب ذرا آپ سوچتے رہو 24 آورس میں آپ کو کم از کم جنت حاصل کرنا ہے 13 گھنٹے تو نیکیاں کرنی ہیں. 12 کرو گے تو بھی جاؤ گے آراف میں. ہاں اگر اس کے برعکس 13 گھنٹے برائیاں کرو گے تو پھر تو گیا ہی کام سے. اب ہمارا 24 آورس کی زندگی ہم دیکھو کہ 13 گھنٹے ہم کون سی اچھائیاں کرتے ہیں. 12 بھی کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ 12 جا کے دونوں برائیاں بھی برابر نیکیاں بھی برابر آراف میں جا کے کھڑے ہو جائے، جنت نہ ملے. لیکن آخر میں آراف والے کہاں جائیں گے؟ جنتی جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ پورا وہ عرصہ 50,000 سال کا دن تو کیا ہے، نہیں جا سکیں گے، لیکن آخری میں اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت بھیج دے گا. لیکن وہ بھی کتنی بڑی تکلیف کے کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں کہ ہماری باری ہوگی کیا نہیں ہوگی، ہوگی کیا نہیں ہوگی، ہوگی کیا نہیں ہوگی. معمولی بات تھوڑی ہے. اس واسطے کم از کم ہم کو 51 مارکس تو لینا ہی لینا ہے. 51 جو لے لیا وہ چلا گیا. اب ہماری زندگی میں 51 کب آئے گا جی؟ جب 13 گھنٹے آپ اچھے عمل کریں. اب ہماری زندگی میں تم ناپ کے دیکھو 24 آورس میں 13 گھنٹے تم کچھ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ہم 13 گھنٹے 1 گھنٹہ بھی پورا نیکیوں میں نہیں گزارتے. ہم دیکھو نا 7-8 منٹ کی ایک نماز، ذرا اچھا قاری لمبا پڑھا دیا 11 منٹ کی نماز، 12 منٹ کی نماز. لیکن تبھی بھی ہم نہ سہا نہیں جاتا. کیا عمل صاحب تم نہ کاما نہیں ہے، ہم کو بھی کاما نہیں کیا پوچھتے. ہاں عام 7 منٹ کے 4 رکعت عموم، ذرا لمبا سجدہ کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ویسے پڑھایا، ایک 12 منٹ تک پہنچ سکتا ہوں. 4 رکعت کا، وہ بھی 2 رکعت کا نہیں، 4 رکعت کا. لیکن 12-13 منٹ پڑھا دیا، امام کو ایسا گھرتا کچا کھا لیا انہیں ہونچ ویسا گھرتا. کیا جی کاما نہیں دوسرے ہم نہ یہ لمبے پڑھا لیتے ہیں تمہیں. اچھا بھائی 10 منٹ بھی ایوریج رکھ لو، 5-10 کے 100 کتنے ہوئے بھائی؟ 50. 1 گھنٹے میں کتنے ہیں بھائی؟ 60. 5 نماز با جماعت آ کے پڑھے تو 50 منٹ ہوتے. پڑھتے ہمیں ہاں جاؤ پیچھے جاؤ دیکھو ہسٹری میں کب پڑھی تو میں 5 تکبیر اولیٰ کے ساتھ. 10 سال پیچھے بھی ملیں گا نہیں تمہاری ہسٹری میں تو میں 5 تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے سو. ایک پڑھا تو ایک نہیں پڑھتا، وہ حالت ہماری. پورا ملا کے عبادت 50 منٹ کرتے. اچھا نوافل وغیرہ سب ملا کے ایک آدھا گھنٹہ اور رکھ لو، 1.5 گھنٹہ. باقی کیا جی
दुकान में बैठता, गला बकता, मूवी देखता, इंस्टाग्राम देखता, फेसबुक देखता, जहालत करता, या नहीं तो क्या है गलत काम करता, नहीं लड़कियां को घूरता, नहीं दुकान में बैठ को आने वाले कस्टमरों को घूर घूर के देखता, नहीं देखना सो चीज़ां देखता, क्या तो एक करता चलता, कौन सी नेकी करता? बोलो ना भाई, तुम अपने जिंदगी में टटोल के देखो, तुमने 13 घंटे नेकी में गुजारा है किसी दिन, जबकि तुम्हारी जिंदगी का हर दिन 13 घंटे नेकी में गुजरा तो तुम 51 मार्क ले सकोगे। तो यहां पर तुम जाओगे फमन सकुलत मवाज़िनु, तब जाके तुम्हारा पलड़ा भारी होगा। या नहीं तो ऐसे कम हिस्से में, कम वक्त में बड़े बड़े वजनदार कलीमे कह के अपने मीजान को पुख्ता कर लेना। वो बोलते क्या? हमें नहीं बोलते। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, हाँ, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीजान खफीफतानी अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलीमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है। बुखारी की आखिरी रिवायत, याद रखो, बुखारी की आखिरी रिवायत, पहली रिवायत इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आखिरी रिवायत कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। हाँ, बुखारी की रिवायत क्या फरमाया? दो कलीमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है, हाँ, सकीलतानी फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी है, खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर बड़े हल्के हैं। क्या है वो? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बोलते रहो, कलीमे ऐसे वजनदार हैं तुम्हारा नामा अमाल वजन करके छोड़ देंगे। हमें क्या बोलते? फेसबुक, व्हाट्सअप। करे जल्दी आ रहे, नई मूवी आई, लिंक भेज तो रे, देख बोलते हैं हमें कब बोलते? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कब बोलते? कभी ज़िंदगी में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही बोले होंगे हम? कभी ज़िंदगी में चुप के बैठे ख्याल आया, अरे सबसे वज़नदार कलीमे मीज़ान में कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान, तो चलो 100 मरतबा पढ़ लेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कभी बोला हमने? देखो ज़िंदगी में, देखो हम क्या कर रहे हैं। ये तो एक मरहला है मीज़ान का, एक मरहला है हिसाब का मरहला, ये अलग मरहला है, इसकी भी शान अलग है। फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, इसका नाम है अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, फयक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, वो समझ जाएगा मैं जन्नती हूं, क्योंकि सीधे हाथ में दिए ना अल्लाह ताला। फौरी पुकारेगा, आओ मेरा हिसाब नामा पढ़ो, मैं देखो जन्नती बन गया हूं। हाउ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन है कामिल था कि मैं एक दिन अपने रब से मुलाकात करना है, तो इस वास्ते मैं फूंक फूंक के कदम रखा, डर डर के जिंदगी गुजारा, नेकियां करता रहा, तो आज मुझे जन्नत की टिकट मिल गई। हाउ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। अब अभी ये बातें हो ही रही होंगी, वहां से निदा आएगी कहीं से, कोई फरिश्ता या अल्लाह ही खुद कहेगा फहुव फी ईशतिर राज़िया, जा अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार, तो ये कुछ अब पूछने वाले नहीं है। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला बागात है तेरे लिए, कुतूफुहा दानिया, और उन बागों में शामिल होगा, अंदर दाखिल होगा तो फल फ्रूट झुके पड़ रहे होंगे, हाथ बढ़ा के तोड़ने की भी अल्लाह ताला उसे गवारा नहीं है कि अल्लाह ताला उसे तकलीफ दे। फ्रूट देखेगा, माशाअल्लाह क्या बेहतरीन है ना, क्या है कि आम ही है कि, आम आके बोलेगा लो जी तुम्हारे खाने कुछ है, तोड़ लो। पढ़ के बोलेगा तो मुंह की तरफ बराबर आएगा, बैठ के बोलेगा तो हाथ की तरफ बराबर आएगा। कुतुफुहा दानिया, झुके पड़ रहे होंगे मेवे, और वहां से निदा आएगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे उड़ाओ मौज उड़ाओ, इस वास्ते कि तुमने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह से डर के गुजारा है। ये किताब देने का एक मंजर है, हिसाब की किताब, वहां अमल बाकायदा तोला जाएगा। एक मरहला, एक मंजर क्या है? अल्लाह खुद बुला के देगा, किताब तुम्हारा नाम है अमाल,
تو اللہ کہتا ہے جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے دیا نہیں جاتا ہے، یہ دیکھ کے میں کیا کروں، یہ تو جہنم کی ٹکٹ ہے، چھپاتے پھرے گا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، روتا ہوا بولے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اصل میں میرا مرحلہ، میرا حال اس واسطے ہوا جہنم میں گیا تو کیوں گیا، مجھے یقین نہیں تھا کہ کبھی میرا حساب ہونا ہے. ہم بھی آج کیا ہیں، زبان سے نہیں بولتے تو عمل سے ہی. کون بولا ہے بھائی 50 سال کی زندگی کا حصہ اللہ حساب لیں گا، اتنی لمبی زندگی کا؟ سب بولتے ہیں، بڑے بڈھے بولتے ہیں اللہ حساب لیں گا کہتے، جہنم ہے کہتے، جنت ہے کہتے. کون دیکھا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہونا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے مار دیا جاتا، میں بھی مر جاؤں تو اچھا ہے. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا. ابھی یہ بکواس، ابھی یہ باتیں کر ہی رہا ہوگا وہ اپنے اندر اندر ہی بڑبڑا رہا ہوگا، گویا کہ وہاں سے ندا آئے گی فرشتوں کو، اور فرشتے یہاں ندا دیں گے، جہنم کو لے جانے والے فرشتے، خذو، پکڑو اس بدبخت کو، فغلو، جکڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں سے اس کو باندھ دو اور اٹھا کے پھینکو اس کو جہنم میں. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ لمبی لمبی زنجیریں اس کو پاخانے کے راستے سے داخل کر کے فرشتے منہ کے راستے سے نکال کے اندر سے کس کے بندھیں گے، پھر اٹھا کے پھینکیں گے اس کو. یہ جہنمیوں کا ہے. یہ ایک منظر ہے حساب دینے کا. دوسرا ایک منظر ہے، فرمایا من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. یہ بھی دراصل کیا ہے، ایک منظر ہے کہ جو جہنمی ہوگا ہم اس کو نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے کر کے دیں گے. وراء ظہرہ، ایک تو بائیں ہاتھ میں بھی دیں گے، پیٹ پیچھے کر کے دیں گے. جیسے آپ پولیس والے دیکھے ہوں گے جیل میں لے جانے والے قیدیوں کو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ان کے جرم کے اعتبار سے کسی کو سنکلی ڈالتے ہیں، اور کسی کو کیا ہے بیڑیاں ڈالتے ہیں، کسی کو کیا ہے تالے لگاتے ہیں، کسی کو کیا کرتے ہیں پیچھے کر کے تالا لگاتے ہیں. ایسا ان کے نامہ اعمال کے اعتبار سے بعض جہنمی قیدی کیسے ہوں گے جس کو اللہ کیا کرے گا، پیچھے کر کے دے گا. وراء ظہری، پیٹ پیچھے دیا جائے گا تو کیا کرے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ تو موت کو پکارے گا، ہائے میں ابھی مر جاؤں تو اچھا ہے. لیکن ہوگا کیا، ویصلی سعیرا، اٹھا کے پھینکا جائے گا اس کو جہنم کے اندر. کیوں؟ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی خوشی کی زندگی گزارتا تھا، نہ حرام حلال کچھ اسے خیال نہیں، بس بچے خوش رہنا، میں خوش رہنا، حرام کاری کروں، رشوت لوں، سود لوں، گھر لوں، کیا کیا لوں. مول صاحب نہیں ہوتا، مول صاحب وہ سود سوب مجھے ایسا لگتا ہے وہ زمانے میں حرام تھا، آج بینک دیتے سب سود نہیں، آپ لوگ بیکار کا فتویٰ دے رہے ہیں، اب ہمارے واسطے گھر نہیں نا کیا کریں گے. انہیں بولتا سوا کو ہم نا بینک سے لیے سود میں گھر لینے ہوں گا میرے بچوں کو، کل کے دن میں مر گا تو بچہ کون، تو بچیاں کی خوشی چاہتا، انہیں دنیا کی خوشی چاہتا. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جہنم میں کیوں گیا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ زندگی گزار رہا تھا، بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اپنی دنیا میں، حرام حلال کو نہیں دیکھا. آج کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ بولتے ہیں دیکھو بھائی سود لے کو، سود کو چھوڑا تو انہیں حرام، بات صحیح ہو ٹھیک ہے، تو سود لے کو سود کماتا انہیں، میں لیتوں سو تجارت کو، نہیں تو مر جاؤں گا میں. مجھے 1 لاکھ روپے نہیں یا 1 کروڑ روپے مجھے فیکٹری لگانے چاہیے، کون دیں گا مجھے 1 کروڑ روپے قرض چپ کے، کون بھی دیں گا نہیں، بینک دیتی مجھے سود پو، میں لگا کو میرے بیوی بچوں کو پال کو ایک اچھا بزنس کرنے آتا ہوں. یہ کیسا حرام جی، یہ سب کیا بھی حرام نہیں، تم لگا بول لیتی حرام. میں لے لیتا ہوں 1 کروڑ روپے، میں فیکٹری لگاتا ہوں، میں اسے پھیر ڈالتا ہوں 1-2 سال میں، پھر پوری فیکٹری کے ساتھ میرا ہو جاتا ہے. نہیں تو تمہیں دے دیں گے 1 کروڑ، مولوی صاحب لو، ہمیں مجرم بن گئے. اچھا بھائی معاف کرنا، میں غلطی ہوگی بولنا ہمیں آپ سے، الٹی بات ایسے کرتا ہوں.
اب جن کی خوشیاں خالی گھر 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 گھر، بیوی بچے بچے بچے، مائی مائی مائی، دوسرے سب لچے، یہ رہا، تو اللہ وہی بولے گا انہو کانا فی اہلہ مسرورا، یہ اپنی زندگی دنیا میں بڑا خوش تھا، آج اس واسطے جہنم گیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تیسرا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کھینچا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا کے رکھا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کل قیامت کے دن ہم اس کی گردن سے ہی اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ کہاں فٹ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پورا فٹ ہو رہا ہے یہیں پر کہیں۔ ہاں، پوری چپ ریکارڈڈ، ویڈیو ریکارڈڈ چپ یہیں پر موجود ہے، جیسا موبائل ہے لیکن چپ اندر نہیں ہے تو بالکل خالی، میموری نہیں تو خالی، ویسے تمہیں پورا فٹ ہو رہا ہے ویڈیو کے ساتھ ریکارڈنگ یہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ صرف وہ چپ نکالنا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی، نکال کے تمہیں دینا، لو جی اقرا، پڑھ کتابک، تیری کتاب تو خود پڑھ لے، پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں۔ اب وہاں بولیں گے ان پڑھ جاہل، جسے عربی نہیں آتے انہیں کیسا پڑھیں گا؟ بولے سب پڑھیں گا انہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیں گا کہ اس وقت وہ عربی میں پڑھ لیں گا، اور پڑھنے کا رہا تو نہ، میں ہمیشہ بولتا ہوں پڑھنے کا رہا تو نہ سمجھ نہیں آئیں گا، دیکھنے کا رہا تو کہیں کو نہیں سمجھ آئیں گا۔ ویڈیو ریکارڈنگ تیلگو میں، ہاں دکھتے نا تم نہ تیلگو نہیں آتی پھر بھی دیکھ کو مزہ لیتے نا، مووی تیلگو میں، ملیالم میں، ہاں انگلش پکچر، اسے الفبا بھی نہیں آتا انگلش کا، اس کا شوقین کیا کہتے ہیں، انگلش پکچر کا شوقین کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے سمجھ میں آتا؟ نہیں سمجھ میں کیا بھی نہیں آتا، دیکھتا نا منظر کیا اچھا رہتا، ہاں دیکھتا نا خالی۔ تو تیری زندگی کی ریکارڈنگ اگر آڈیو ہو تو نہ پریشانی بھائی، ویڈیو ریکارڈنگ ہو تو تو دیکھے گا نا۔ اقرا کتابک، پڑھ لے تیری کتاب تو خود، اب کسی پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تجھے، فرشتہ آگے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ اقرا ایک ایریا، یعنی ایک منظر یہ بھی ہے، ایک حساب ہوگا، ایک وزن ہوگا، ایک منظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دے دے گا ہاتھوں میں کتاب، پڑھ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، انہیں خود پڑھ لیں گا۔ اوہو اتنا کرا ہوں میں، رات دن گناہ کرا ہوں، ہاں برابر جہنمی جانا، میں کہاں بھی نہیں جا سکتا، انہیں بول لیں گا، کیونکہ پورا نام علم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہاں اس پر جب تک حجت قائم نہیں ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا کسی کو، اس کے سامنے اس کے تمام کرتوت آگے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سمجھ لے گا یہ کرتوت ہیں تو واقعی میں جہنم کا مستحق، جب حجت ہوگی تب بھیجے گا اسے۔ پوری عدالت برابر کی، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی مناظر القیامہ باقی ہے، اب آپ کی مرضی، کل ہندوستان کی تاریخ وہ سننا چاہیں گے تو بھی سنا دوں گا، نہیں اسی کو کمپلیٹ کرو بولیں گے تو بھی کر دوں گا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اسی کو کر دوں تو بدلنے کی بھی تیاری ہے، نہیں خالی سننے کی تیاری ہے یہ؟ انشاءاللہ تو بولو بھائی ماشاءاللہ۔ تو کل بھی یہی ہے، اور اس کو آخری پوزیشن تک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، وقت میں تو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔